رمضان کے ہر روزے کی نیت لازمی شرط ہے۔ پہلے دن پورے مہینے کی نیت نہیں کر سکتے کہ میں پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرتا ہوں، نہیں، ہر روزے کی الگ، ہر روزے کی۔ آپ سحری میں روزے کی نیت سے ہی اٹھے ہیں تو اصل نیت دل کا پکا ارادہ، زبان سے کہیں تو اچھا۔ آپ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر، تو چونکہ اس وقت تک وہ نہیں پھٹی ہوتی، صبح صادق نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے کل کہتے ہیں، کیونکہ صبح صادق سے دن شمار ہوتا ہے نا۔ تو اگر رات میں کہیں گے ساری تک ٹائم پہلے تو وَبِصَوْمِ غَدٍ، اور اگر صبح کہیں گے تو نویت ان اصوم، وہاں الفاظ بدل جائیں گے، نویت ان اصوم للہ تعالی من فرض رمضان، میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر یہ، اور زوال کے ٹائم سے پہلے اگر نیت نہیں کی تو پھر بھوکا پیاسا رہے گا، پھر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کا اصل ارادہ ہی نیت ہے، لیکن زبان سے کہنا بہت اچھا ہے، مستحب ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا پہلے وہ بتاتا ہوں۔ بھول کر کھانے پینے سے، پتہ نہیں، یاد نہیں رہا اور کچھ کھا پی لیا، اور ایسے کو آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی اس وقت توجہ نہیں، تو بوڑھا ہے تو اس کو یاد مت دلاؤ، جوان کو فوراً کہو ارے روزہ نہیں ہے، بوڑھا ہے تو یاد، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، سمجھ آئی؟ بوڑھے کو یاد نہ دلاؤ، جوان کو ضرور یاد۔ اگر آپ اس کو بھی یاد دلائیں گے تو منہ میں جو ہے وہ اندر نہ جائے، پھر باہر نکالنا ہوگا، جو منہ میں اگر اس میں سے کچھ اندر چلا گیا تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ الٹی، قے، وامٹ، اور کیا کہتے ہیں، کھایا پیا نکل آتا ہے نا، الٹی کہتے ہیں نا اردو میں عام طور پر۔ قے، خود بخود قے ہو جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جو نکلا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس اندر نہ جائے۔ اگر واپس اندر تھوڑا سا بھی گیا، دانے کے برابر، روزہ گیا۔ صرف الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا، خود کرے گا تو ٹوٹ جائے گا، انگلی ڈال کے الٹی کر رہا ہے، نکالوں میں، تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد حضرات سن لیں، احتلام ہو گیا، سمجھ گئے بات، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا۔ احتلام ہو گیا، رات میں سوتے میں آپ کو، یا کسی وقت بھی نہانے کی حاجت ہو گئی نیند میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر پاکی حاصل کرنے میں دیر نہ کرے۔ پچھنے لگانا، آج کل کراچی میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، حجامہ، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ پر غسل لازم تھا، صبح ہو گئی، پانی نہیں ہے یا ٹھنڈ ہے، آپ نہیں نہائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر نماز نہیں جانی چاہیے، کوئی کوشش کریں کہ جلد سے جلد پاکی حاصل کر لیں۔ مکھی خود بخود منہ میں چلی گئی تو روزہ، آواز لگائیں، مگر خام خواہ نہ ڈال لینا کہ کچھ اور نہ صحیح تو مکھی ہی صحیح، وہ نہ کر لینا کہیں۔ اگر ویسے منہ میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں، مٹی اڑ رہی ہے، آگ کا دھواں ہے، اگر وہ ناک میں منہ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جس کو دھوئیں کی عادت ہو، سگریٹ کا، تو وہ سمجھے کہ چلو اور دھواں نہیں ہے تو میں یہی کھینچ لوں، کھینچ کے اندر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنگی لگانا، یہ بھی ایک علاج کا طریقہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن میں تیل لگانا، مالش کرنا، خون دینا ٹیسٹ کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں۔ اگر جسم میں کوئی چیز ٹیسٹ کراتے ہوئے ایسی ڈالی گئی کہ اس کے ساتھ کچھ لگایا گیا، تیل جیسی کوئی چیز، لیکوڈ چیز جو جسم کے اندر، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف خالی سوئی لگا کے تیل نکالا خون ٹیسٹ کے لیے، لیکن کوئی چیز سوئی کے ساتھ لگا دی، تیل لگا دیا، کوئی دوا لگا دی، وہ اندر گئی تو روزہ
ٹوٹ جائے گا. ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, عادت ہے سارا سال مسواک تو کم ہی ہوتی ہے, تو ٹوتھ پیسٹ میں رنگ بھی ہوتا ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ حلق سے نیچے تھوک میں چلی گئی تو روزہ بہتر ہے مسواک کریں روزے کی حالت میں. خالی برش کر رہے ہیں, خون نکل آیا, خون تھوک میں مل کر اندر چلا گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اب میں پردے کے مسئلے نہیں کر رہا ہوں, اشارہ کر دوں گا, سمجھ لینا. کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے, اگر نہیں کروں گا تو پھر بچے کا منہ چوم لیا, حالانکہ بچے کا تو آپ نے چومنا نہیں ہے, لیکن بہرحال مسئلہ کر رہا ہوں. تو صرف چومنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, ایک دوسرے کا لعاب منہ میں آ گیا تو روزہ, سمجھ گئے نا, اشارے میں بات کی ہے. کان میں تیل ڈالنا, پہلے فقہا نے یہی لکھا کہ تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ کان جو ہے یہ گلاس کی طرح ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں کوئی چیز ڈالیں کہیں اور چلی جائے, جو ہوگا اندر سے باہر آ جاتا ہے. اگر پردے میں سوراخ ہوگا تو پھر دماغ تک چیز جائے گی, ورنہ نہیں جائے گی. لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تو پھر کچھ بھی ڈال لیں تو وہ اندر کہیں جاتا نہیں. یہ بات تحقیق سے ان کے سامنے آئی ہے. مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ تیل ڈالا کیوں؟ لازمی بات ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کی, اس سے قوت حاصل کر رہا ہے. تو جب وہ روزے میں مدد لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہے. تو اگر ضرورت ہے تو کر لے, ورنہ کوئی دوا ڈالنی ہے ضروری ہے تو ڈالے, ورنہ نہیں. اور اگر کان کے پردے میں ذرا سا بھی سوراخ ہوا, ذرا سی بھی دوا اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے. حقہ, سگریٹ آپ کہیں گے کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تمباکو کھانے سے ٹوٹ جائے گا. تمباکو کی منجن بنی ہو اور اس کا وہ لعاب چلا گیا منہ میں, روزہ ٹوٹ جائے گا. پانی کان میں چلا جائے نہاتے ہوئے, روزہ اونچی گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹی کے سامنے کان کر کے بیٹھ جاؤ کہ جتنا پانی آتا رہے, وہ والا حساب نہ کر لینا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ آپ نے سن لیا. انجیکشن, ٹیکا جس کو کہتے ہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. لائف سیونگ کی بات ہو, کسی کو روزانہ ٹیکا لازمی لگنا ہے ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے, ایسا اگر ٹیکا لگواتا ہے تو گنجائش. ورنہ میرے نزدیک یہ ہے کہ طاقت کا ٹیکا نہیں لگوانا چاہیے. ہاں کوئی ایسی بیماری ہے, مسئلہ آ گیا ہے تو اور بات ہے, لیکن علماء کا اس میں اختلاف, کچھ نہیں مانتے کچھ مانتے. بہرحال جان بوجھ کر کھائے پیے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. بیوی کے قریب نہیں جانا تھا, چلا گیا, انزال ہو گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. حقہ, سگریٹ, تمباکو, دانتوں کا خون پینے, کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے وقت حلق میں پانی چلا گیا, منہ میں رنگین ڈورا ڈالا, اس کا رنگ تھوک میں مل کے اندر چلا گیا, یہ ساری وہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جن سے روزہ اونچی. وقت میں غلط فہمی ہو گئی, کسی ایسی جگہ تھا, وقت میں اندازہ ہوا, دیکھا تو لگا کہ جی 3:30 ہے, ہو رہے تھے 4:30, صحیح طرح نہیں دیکھا, وقت میں غلط فہمی ہو گئی. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس پر پھر قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. خوف ہو ہلاک کا, کوئی کہے کہ روزہ رکھے گا مار دوں گا, اور یقین ہے کہ یہ مار دے گا, تو وہ بھی اگر نہیں رکھے تو بعد میں پھر اس کو رکھنے ہوں گے. اکراہ شرعی, ایسی بات, بیماری ایسی ہے یا تکلیف ایسی ہے, بڑھ جانے کا خدشہ, پاگل ہونے کا خدشہ, یا نقصان بہت زیادہ ہوگا, تو ایسے کے لیے روزے میں رخصت, مگر وہ تندرست ہوں تو ضرور اس کو قضا کریں, ورنہ فدیہ دیں. اور جو روزہ توڑیں گے ان کے لیے کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے, ایک بھی ناغہ نہیں کرنا. 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو سارے بیکار, یعنی 60 میں کوئی ناغہ نہ ہو. دوسرا کفارہ یہ کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے, یہ اس کا کفارہ ہے.
اس حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔